الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى سبحانك هذا بهتان عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي
رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے جمعۃ المبارک داماد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور شہادت کے حوالے سے چند معلومات عرض کی گئی تھی، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ مراد رسول جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر بیان ہوگا۔ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بہت بڑے لوگ تھے، سارے ولی غوث و قطب اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائے، صحابی کی اس آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس آنکھ نے حضور کا دیدار کیا۔ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی تیسرے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برحق تھے، ان کی خلافت بھی برحق تھی، عمر فاروق بھی برحق، ان کی خلافت بھی برحق، حضرت عثمان غنی بھی برحق تھے، خلافت بھی برحق ہے، شیر خدا بھی برحق تھے اور خلافت بھی برحق، بلکہ سارے صحابہ حضور کے برحق تھے۔ میری تیری سوچ میں نیت میں فطور ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کی سوچ میں نیت میں قطعاً فطور نہیں۔ ہو صحابہ اور پھر دل میں منافقت رکھے،
صاف نیت لوگ تھے اور صاف گو لوگ تھے. جو بات دل و دماغ پہ ہے وہ سامنے حضور کے کہہ دی. غالباً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر مجھ سے تو کتنا پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ بہت کرتا ہوں، لیکن جتنا اپنی بیوی بال بچوں سے مجھے پیار ہے اتنا پیار نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو اب سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں، وہ کامل ایمان والا نہیں. چند گھنٹے نہیں، چند سیکنڈ گزرے، عمر نے اپنے دل کی طرف دیکھا، فوراً کہہ دے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں اب مجھے سب سے زیادہ محبت آپ کی ذات سے ہے. یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری سب کا تو رحمت اللہ علیہ اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ، ابو بکر صدیق ہیں، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ زبیر ہے، سعد ابن ابی وقاص ہے، 1,29,000 یا 1,44,000 صحابہ رضوان اللہ اجمعین سارے کے سارے حضور کے مرید ہیں، اور عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے عمر مانگ کر لیے. مانگنے والے بھی دیکھ کہ مانگنے والے کون ہے، دینے والے بھی دیکھ وہ دینے والا کون ہے، اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی دیکھ وہ کون ہے. ہم اپنے رب سے کاروبار مانگیں گے، ہم اپنے رب سے کمیٹی کا مانگیں گے، ہم اپنے رب سے کوٹھی بنگلہ مانگیں گے، ہم اپنے رب سے گاڑی بنگلہ مانگیں گے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے عمر مانگا. جائے نماز پر بیٹھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رو رو کر جھولی پھڑا پھڑا کر اپنے رب سے عمر مانگا. پھر یہی نہیں کہا کہ عمر دے دے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، الہ العالمین عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے. اگر عمر ایمان لے کر آ گئے تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی جان ہے، عمر بن خطاب اسلام کی آن ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کی جان ہے. کافروں نے پروگرام بنا لیا، دین پھیلتا جا رہا ہے، کس طرح روکا جائے. جان نثار بڑھتے جا رہے ہیں. جو بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے وہ انہیں کا ہو جاتا ہے. سارے کافروں کی سرداروں کی میٹنگ ہو گئی. کون ہے جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ انعام
مقرر ہو گیا جو ان کو قتل کر دے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ تلوار ہاتھ میں لی گھر سے نکلتا ہے، راستے میں صحابی مل گئے۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ صاف بات بتا دی، میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن نے جس محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، تیرے بھنوئی نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، اپنے بہن کی گھر میں آ گئے، باہر کھڑے ہو گئے، بہن بھنوئی خدا کا قرآن پڑھ رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں قرآن کی آواز آ گئی، اندر گھر میں آ گئے، بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ اور میں نے سن رکھا ہے تو نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ بہن نے دیکھا بھائی کے ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ اچھا نہیں، لیکن کلمہ ایمان دل میں اتنا سرایت کر چکا تھا۔ بہن کہنے لگی عمر میں جھوٹ نہیں بولتی، ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عمر بن خطاب نے زور سے تھپڑ مارا۔ بہن کہنے لگی او میرے بھائی مجھے مار بھی دے، دنیا چھوڑ جاؤں گی، محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ مارا ہے بہن کو، اور چھوڑ دے اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے۔ فرمانے لگی میرے بھائی جتنا تشدد کر سکتے ہو کر گزرو، جتنا مار سکتے ہو مارو، میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر کہنے لگے پھر مجھے وہ قرآن دکھا جس کی تلاوت کر رہی تھی۔ بہن کہنے لگی دیکھ سکتے ہو لیکن خدا کے قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، نجس ہو ناپاک ہو، یہ اللہ کا پاک قرآن ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اس لیے قرآن اعلان کر رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ پاک کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور میرے بھائی یہ پاک کلام ہے، جب تک تو غسل نہ کر لے میں تجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ادھر قرآن سنا، ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، تلوار میان سے نکال رکھی ہے، اور ادھر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہی ہے الہ العالمین عمر کو ہدایت دے دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا عمر سامنے آ رہے ہیں، تلوار میان سے نکال
نکالی ہوئی ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارادہ اس کا اچھا نہیں لگتا، پروگرام اس کا اچھا نہیں لگتا، اگر اجازت ہو ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے اس کا سر قلم کر دیں۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگو عمر کو آنے دو، مجھے کئی دن ہو گئے رب سے اسے مانگتے ہوئے، لگتا یہ ہے میرے رب نے میری دعا قبول کر لی۔ عمر سامنے آ گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا، کہنے لگا ارادہ اچھا نہیں تھا، پروگرام اچھا نہیں تھا، میرا مقصد کچھ اور تھا، سونٹوں کی لالچ میں غلط ارادہ لے کر، غلط سوچ لے کر آپ کے پاس آیا، لیکن دیدار محمد کے بعد کہنے لگا اب میرا ارادہ وہ نہیں، اب میں کافروں سے سونٹ انعام میں نہیں لینا چاہتا، بلکہ اپنے رب سے جنت لینا چاہتا ہوں، اپنے رب کی رضا لینا چاہتا ہوں، اس کے محبوب کی رضا لینا چاہتا ہوں۔ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے وہ کلمہ پڑھا دے جو صدیق نے پڑھا، جو بلال نے پڑھا، جو سارے کلمہ گو مسلمانوں نے پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، نعرہ تکبیر لگایا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء نے کسی کے کلمہ ایمان پر، کلمہ پڑھنے پر سب سے پہلے حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، خوشی کے عالم میں کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، پہاڑوں سے آوازیں آنے لگ گئی، گلیوں سے محلوں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ عمر کے ایمان لانے پر پہاڑوں نے خوشیاں منائی، اللہ کی زمین نے منائی، جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے عمر کے کلمہ پڑھنے پر آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارے فرشتوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، جا کر عمر کے کلمہ پڑھنے پر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبارکباد دے دو۔ عمر تیری شان کا، تیری عظمت کا کیا کہنا، جس کے کلمہ پڑھنے پر آسمان نے خوشی منائی، آسمان سے مبارکباد کے پیغام آئے، سارے فرشتوں نے حضور کو مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اس کے قسمت کے مقدر کیا کیا کہنے، جس کے کلمہ پڑھنے پر آسمان خوش ہوا، زمین خوش ہو گئی، پہاڑ خوش ہو گئے، اللہ کی ساری مخلوقات خوش ہو گئے، سب سے زیادہ یہ کہ حضور خود خوش ہو گئے۔ نماز کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ عمر کہنے لگے یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا نماز پڑھنے لگا ہوں۔ عمر کہنے لگے سارے لوگ بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں اور آپ گھر میں عبادت کرو۔
امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر تیری قوم مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتی، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتی، میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں، میری گردن پر اوجری پھینک دی جاتی ہے۔ عمر مکہ والے مارتے ہیں، مرد مارتے ہیں، عورتیں مارتی ہیں، بچے پتھر مارتے ہیں، بڑے بڑے لوگ پتھر مارتے ہیں، نماز اس لیے یہاں پر چھپ کر پڑھتا ہوں۔ عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے، عمر کا ایمان دیکھ، ہمیں 60-70 سال ہو گئے کلمہ پڑھے ہوئے، ہمیں 60-70 سال ہو گئے قرآن کو پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، کبھی ہمارے اندر وہ ایمان نہیں آیا۔ عمر نے ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے، عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ عمر کے ایمان لانے کے بعد بھی نماز چھپ کر ادا کریں، پھر عمر کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شان حضرت عمر فاروق، شان حضرت عمر فاروق۔ عمر پھر تو بتا کیا کیا جائے، حالات ٹھیک نہیں، میرے جو یار نماز پڑھتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ چلو۔ امام الانبیاء ساتھ چل پڑے۔ اور کیا تیری شان ہے عمر، تو حضور کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا جاگنے کا ثبوت دے، انشاءاللہ ایمان بنے گا۔ اب کافر انتظار کر رہے ہیں، ابھی خبر آئی، سوچ تیار کر رکھے ہیں، کسی نے بتا دیا عمر بھی انہی کا ہو گیا ہے۔ سارے مکہ میں شور مچ گیا، ادھر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی کر رہے ہیں۔ یہ اعلان نہیں ہو رہا کہ مکہ والو میری لاج رکھ لو، مکہ والو آج ہمیں کچھ نہ کہنا، آج میں نے جو کلمہ پڑھا ہے میں ان کو پروٹوکول دینا چاہتا ہوں، آج میرا خیال رکھ لو، میرا لحاظ رکھ لو، قطعاً یہ بات نہیں تھی۔ اعلان کر دیا گیا، اوہ لوگو، او مکہ کے سرداروں، او کافروں، مشرکوں، جس نے آج بچوں کو یتیم کرانا ہو عمر کے مقابلے میں آ جائے، جس نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو عمر کے مقابلے میں آ جائے، ارے جس نے ماں باپ سے بچھڑنا ہو، جس یار نے یار سے بچھڑنا ہو، جس دوست نے دوست سے بچھڑنا ہو، جس بھائی نے بھائی سے بچھڑنا ہو، عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ آج کعبے میں عمر اپنے محبوب کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ کبھی تصور میں یہ بات لاؤ، اس وقت حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ کسی بے ایمان کو جرأت نہیں ہوئی،
بڑے بڑے بہادر بنتے تھے، بڑے بڑے دلیر بنتے تھے، بھلا عمر کا مقابلہ کوئی کرے؟ سب کے ساتھ شیطان لگا ہے۔ عمر وہ تھے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، ایک روایت مجھے یاد آ گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، توجہ کرنا، میں اسی دو چار باتیں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ شراب حلال تھی، صحابہ کرام شراب پیتے تھے۔ بعض لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ شرابی تھے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھنا، جن صحابہ کرام نے شراب استعمال کی اس وقت شراب حلال تھی، جب تھی حلال تو پینا منع کوئی نہیں تھا، تو پھر اعتراض کیا؟ اعتراض تب بنتا ہے کہ جب شراب حرام ہو گئی ہو اور پھر کسی صحابی نے استعمال کی ہو۔ حتیٰ کہ جب شراب حرام ہو گئی، جن برتنوں میں شراب تھی ساری شراب ضائع بھی ہو گئی، اور صحابہ کرام نے وہ برتن بھی توڑ دیے جن برتنوں میں شراب تھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے روایت کے مطابق مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، ہر پیغمبر، ہر نبی کی امتوں کو پروردگار عالم نے محدث عطا کیے۔ تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے دال کے زبر کے ساتھ محدث۔ محدث کا معنی حدیث بیان کرنے والے، جیسے امام بخاری، امام مسلم، دیگر ائمہ کرام، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ محدث دال کے زیر کے ساتھ محدث کا معنی ہوتا ہے حدیث والے، حدیث بیان کرنے والے، اور ایک ہے محدث۔ محدث کا معنی جس سے براہ راست پروردگار عالم گفتگو کرتے ہوں اور اپنی بات اس کے دل پہ القاء کرتے ہوں، بات دل میں ڈال دیتے ہوں، اسے محدث کہا جاتا ہے۔ جس کے دل میں براہ راست پروردگار عالم دل پہ القاء بات کر دے، دل پہ ڈال دے کہ زبان اس کی ہوگی، بات رب کی ہوگی۔ ہر نبی کی امت میں پروردگار عالم نے محدث پیدا کیے تھے، محدث پیدا کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہر نبی، ہر پیغمبر کی امت میں محدث خدا نے پیدا کیے، آپ کی امت میں بھی کوئی ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میری ساری امت میں عمر بن خطاب میری امت کے محدث ہیں۔ میرا رب محدث عمر کے دل پہ اپنی بات القاء کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے کیا کہنے، وہ کتنا پاکیزہ دل ہوگا، کتنا پاک دل ہوگا، جس دل پہ خدا اپنی بات القاء کر دے۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب حرام ہونی چاہیے؟ ادھر عمر بن خطاب نے فرش پہ بیٹھ کر چاہا، عرش والے نے عمر کے کہنے پر قرآن نازل کر دیا، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو فرما دو بے شک نفع تو نظر آ رہا ہے لیکن گناہ نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے، قبر بنا دی گئی، قبر کی شکل بن گئی، دفنا کر لوگ واپس آ جاتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فوراً اس کا چہرہ، شرابی کا چہرہ، جوے باز کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو، بے شک وہ ہر سال حج کیوں نہ کرتا ہو، بے شک وہ روزانہ عمرے کیوں نہ کرتا ہو، لیکن شراب پیتا ہو، امام الانبیاء نے فرمایا جب دنیا سے جاتا ہے اس کا چہرہ خدا قبر میں قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ ابھی مکمل شراب حرام نہیں، صرف یہ حکم آیا کہ نفع تو اس میں ہے لیکن گناہ زیادہ۔ ابھی مکمل حرام نہیں۔ کچھ صحابہ شراب پی نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں رکھتے بھول گئے، نشے کی حالت میں تھے، قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، پھر عمر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یہ نماز ہے کہ نماز نشے کی حالت میں پڑھی جا رہی ہے اور خدا کا قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے؟ پھر وہی آ گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، مومنو، نماز کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ بھئی نماز میں منع ہے، نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد مثلا فجر کی پڑھی، فجر کے بعد شراب استعمال کر لی، ظہر تک اثر ختم، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر اثر تک اثر ختم، پھر عمر آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، عمر پھر آ گئے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ یار مزہ نہیں آیا، عمر نے بھی یہی کہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ نہیں آیا۔ پہلے حکم یہ آ گیا کہ گناہ اس کا ہے لیکن نفع زیادہ ہے، پھر حکم آ گیا کہ نماز نہ پڑھو جب نشے میں ہو، لیکن ابھی مزہ نہیں، اس لیے کبھی مکمل حرام ہی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عمر کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ شراب حرام ہو،
ادھر عمر نے چاہا ادھر خدا کا قرآن آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، تو جو مرضی ان کو کہتے رہو، خدا نے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کرام کو آمنو کہا، اے ایمان والو۔ ان کے ایمان کا کیا کہنا جن کو خدا خود کہتا ہو کہ ایمان والے ہیں۔ تو اپنی فکر کر، خیر بات اسی طرف نہ چلی جائے۔ 27 تقریباً مقامات ایسے قرآن میں کہ عمر نے جو فرش پہ بیٹھ کر کہا ہے، عرش والے نے وہی کہا ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتا ہے، امام الانبیاء پریشان ہو گئے، سارا گھر پریشان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئی، امام الانبیاء صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں میں کیا کروں۔ ابو بکر صدیق سے مشورہ ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو بیٹی والا ہوں۔ عمر سے مشورہ ہوا، اللہ اکبر، خدا کی قسم عمر تیری شان کے کیا کہنے کہ تجھ سے دونوں جہاں کا سردار تجھ سے مشورہ کر رہا ہے۔ اب اگر عمر اور حضرت عائشہ کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بھلا یہاں پر بہترین موقع نہیں تھا کہ 2-4 ادھر ادھر کی باتیں لگا دیتے؟ دشمن جو ہوتا ہے وہ تو موقع کی تاڑ میں ہوتا ہے نا۔ اب یہاں پر عمر کو 2-4 باتیں ادھر ادھر کی لگا دینی چاہیے تھی، لیکن عمر کا جواب سن، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ساری زندگی میں کبھی آپ کے جسم اطہر پر کبھی میرے خدا نے مکھی اور مچھر کو نہیں بیٹھنے دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہے عمر بات تو تیری ٹھیک ہے، ساری زندگی میں مکھی اور مچھر کو میرے رب نے میرے پاکیزہ جسم پر نہیں بیٹھنے دیا۔ عمر فوراً بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا جسم اطہر اتنا پاکیزہ ہو، اتنا پاک ہو کہ مکھی مچھر کو خدا بیٹھنے نہ دے، ایسا رب نہ پاک عورت کو پاک محمد کے پاک بستر پر کیسے آنے دے گا؟ عائشہ صدیقہ ایسی نہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ جو الفاظ عمر نے فرش پہ بیٹھ کر کہے، بعین ہی وہی الفاظ خدا نے قرآن بنا کر نازل کر دیے۔ پھر اعلان ہو گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے،
ناپاک لوگ، نجس لوگ، ناپاک عورتوں کے لیے میرے محمد تو بھی پاک ہے، تیرا جسم بھی پاک ہے، تیرا بستر بھی پاک ہے، تیرے یار بھی پاک ہے۔ پردے کے بارے میں عمر نے کہا تھا پردہ ہونا چاہیے، وہی خدا نے کہہ دیا۔ مقام ابراہیم پر نفل نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ساری امت کو بتلا دو کہ یہ میری عمر کی خواہش ہے۔ او حاجیوں، نمازیوں، او طواف کرنے والوں، او میرے گھر میں آنے والوں، تو طواف عمرہ کرنے والوں، جب تک تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت عمر کی خواہش کے مطابق 2 رکعت نفل ادا نہ کر لو، تمہارا عمرہ مکمل نہیں، تمہارا طواف مکمل نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ محدث تھے، اللہ نے وہ مقام، وہ شرف دیا۔ میری تیری بات شاید بیگم نہ مانتی ہو، میری تیری بات شاید بچے بھی نہ مانے، سسرال نہ مانے۔ عمر وہ تھے کہ جس کا پیغام اللہ کی ہوا دوسروں تک پہنچا دیتی تھی، جس کا کہنا، عمر کا کہنا خدا کی زمین مانتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعۃ المبارک کا دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے فرما دیا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی ادھر دیکھ، پہاڑ کی دوسری طرف دیکھ۔ یہ عمر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ اپنے لشکر کے ساتھ کافروں کے خلاف جہاد کر رہا ہے۔ عمر مدینے میں بیٹھ کر یہ آواز لگا رہا ہے، سپیکر نہیں، نیٹ سسٹم نہیں۔ عمر نے آواز دی، جس مقام پر ساریہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، مدینہ طیبہ سے اس کا فاصلہ 2 مہینے کے سفر کا فاصلہ تھا۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ شکست ہمیں ہو رہی تھی، میں نے جب عمر کی آواز سنی، پہاڑ کی اس طرف دیکھ، جب میں نے دیکھا اس طرف سے بھی کافر حملہ کاول ہو رہے تھے، عمر کی آواز میں نے جب سنی، ہم نے ادھر حملہ کر دیا، اللہ نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ فرمایا جب عمر نے آواز دی، میں یہ سمجھا کہ عمر یہاں پر آ گئے، حالانکہ عمر مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوا کے ذریعے اللہ نے عمر کا خطاب، عمر کا بیان وہاں تک پہنچا دیا۔ اسلام کو فتوحات ملتی رہی، پہلے عرض کر چکا ہوں، چند ماہ قبل میں نے عرض کیا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کوئی فوج لے کر نہیں گئے، کوئی لشکر لے کر نہیں گئے، اپنے غلام کو، خادم کو ساتھ لیا، ایک سواری لی۔ عمر فرمانے لگے میرے غلام، سواری بڑی کمزور ہے، 2 آدمی کا بوجھ یہ اٹھا نہیں سکتی، کچھ دیر تو سوار رہنا، میں پیدل چلوں گا، جتنی دیر تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا، اتنی دیر میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلے گا۔ یہ آقا اپنے غلام کو فرما رہے ہیں۔ میں واقعہ دہرانا نہیں چاہتا، کچھ دوستوں کے ذہن میں واقعہ ہوگا۔ بیت المقدس کے پاس پہنچے، سامنے سینکڑوں یہودی کھڑے ہیں، اور اس وقت باری تھی عمر کی پیدل چلنے کی اور غلام کی سوار ہونے کی۔ سب کہہ دو یار سبحان اللہ تو کہہ دو۔ جب قریب پہنچے،
یہودی کہنے لگے کہ وہ پیدل چلنے والے تیرا نام عمر تو نہیں؟ یہ جو اوپر سوار ہے یہ تیرا غلام؟ فرمایا ہاں یہ غلام ہے اور میں عمر ہوں۔ عمر کہنے لگے یار تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عمر ہوں؟ پیدل چلنے والا عمر ہے اور جو سوار ہے وہ غلام ہے۔ سارے یہودی کہنے لگے ہم نے تورات میں پڑھا، ہم نے انجیل میں پڑھا، ہم نے زبور میں پڑھا، ایک وقت ایسا آئے گا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک شخص آئے گا جس کا نام عمر ہوگا۔ ابھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ہزاروں سال پہلے آسمانی کتابوں میں، تورات، انجیل میں، زبور میں جہاں محمد کا ذکر تھا وہاں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاروں کا ذکر تھا، صحابہ کرام کا ذکر تھا، وہاں تورات، انجیل، زبور میں عمر کا بھی ذکر تھا۔ ہم نے تورات میں پڑھا وہ جب بیت المقدس کے پاس آئے گا عمر جو آقا ہوگا وہ پیدل چل رہا ہوگا اور غلام سوار ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلحہ ساتھ لے کر نہیں گئے، کوئی گھوڑ سوار نہیں ساتھ لے کر گئے، کوئی جنگجو فوج اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ عمر اپنے خادم کے ساتھ تشریف لے گئے، بغیر کسی لڑائی کے کافروں نے بیت المقدس کی چابیاں عمر کے حوالے کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ عظمت و شان تو اتنی ہے، میرے خیال میں اگر سارا سال ہم لگے رہے خدا کی قسم شاید زبان تھک جائے، سننے والے کان سنتے سنتے تھک جائے، عمر کی شان پھر بھی ختم نہ ہو۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کی دعا عمر نے مانگی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ الہ العالمین عمر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہے، اگر شہادت میرے مقدر میں نہیں وَاجْعَلْ لِي مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اگر شہادت میرے مقدر میں نہیں الہ العالمین موت تو آئے گی لیکن پھر مدینے کی موت دینا۔ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیری دعا قبول کر رہا ہوں، شہادت بھی دے رہا ہوں اور شہادت بھی مدینے کی دے رہا ہوں۔ ایک شخص آیا بڑا جنرل تھا، سینکڑوں صحابہ کرام اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اس نے قتل کر رکھا تھا، گرفتار ہو گیا، عمر کے پاس ہے۔ عمر نے کہا یہ تو جنگی جرائم کا مرتکب ہے، کئی لوگوں کا قاتل ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ صحابی سر قلم کرنے لگے تو وہ جنرل کہنے لگا عمر آرڈر تو تو نے دے دیا، پیاس لگی ہے یار پہلے پانی کا پیالہ ہی دے دو۔ عمر بن خطاب نے کہا بھی پانی دو۔ تھرڈ بڑا وہ سیاسی کہنے لگا عمر ایک مجھ سے پیدا کرو۔
کہ تیرے فوجی لشکر نے ایک آدمی نے تلوار میان سے نکال رکھی ہے، بس جب تک میری گزارش ہے کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ عمر نے کہا ہاں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جب تک تو پانی نہیں پیے گا نا میں تجھے قتل نہیں کرواؤں گا۔ بڑا سیانہ تھا۔ جب عمر نے کہا نا کہ جب تک تو پانی پی نہیں لیتا میں تجھے قتل نہیں کرواتا، اس نے فوراً پیالہ زمین پہ پٹک دیا۔ عمر نے پوچھا کہ تو نے پیالہ کیوں توڑا؟ کہنے لگے آپ سے وعدہ جو ہو چکا ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جب تک یہ پانی میں پی نہیں لوں گا تو مجھے قتل نہیں کروائے گا، اس لیے میں نے پانی ضائع کر دیا، زمین پر پھینک دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او جنرل، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کئی مرتبہ سن رکھا تھا جس سے معاہدہ کرو، جس سے وعدہ کرو، وعدہ پورا کرو، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی۔ جا میں تجھے اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق چھوڑتا ہوں۔ اسی جرنیل نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا ابو لولو فیروز، اس کو کہا کہ تو عمر کو قتل کر دے۔ عمر کے پاس آیا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہوں؟ نجار کا کام کرتا ہوں، چٹیاں بناتا ہوں، سیل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تجھ سے کتنا ٹیکس وصول کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ 7 پیسے۔ عمر نے کہا یار جتنا تیرا کاروبار ہے یہ کوئی ٹیکس زیادہ تو نہیں ہے؟ اور ادھر اس جرنیل نے ان کو پٹی پڑھا رکھی تھی، ادھر عمر نے یہ بات کر دی۔ عمر کو ایک بات اس نے کہی، بات توجہ سے سننا، کہ عمر میں چکی بناتا ہوں، میں آپ کے لیے ایک چکی ایسی تیار کر کے آپ کو دوں گا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو فرما دیا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ سارے صحابہ کرام فرمانے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کی دھمکی ابو لولو دے کر گیا ہے، حکم دیجئے ہم اس کا سر قلم کر دے۔ جواب سننا، عمر کہنے لگے یار جرم کرنے سے پہلے ہی سزا دو دو، اس نے دھمکی دی ہے نا، قتل تو نہیں کیا، کیا پہلے ہی میں اس کو پکڑ لوں، پہلے اسے قتل کر دوں؟ مجرم کے جرم کرنے سے قبل اسے مارنے کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ عمر فرمان لگے میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ مجھے کیا کہہ کر گیا، لیکن جرم کیا تو نہیں ہے نا، جرم کرنے سے پہلے میں اس جرم کی سزا اسے کیوں دوں؟ بالآخر عمر بن خطاب پر اس نے فجر کی نماز پہ حملہ کر دیا، چاقو کے وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، نماز پڑھا رہے تھے۔ وقت کا حکمران ہو تو ایسا ہو، جو خلیفہ ہوتا تھا نا اس وقت امام بھی وہی ہوتا تھا، خطیب بھی وہی ہوتا تھا۔ بہرحال نماز پڑھا رہے تھے، حملہ ہو گیا۔ افراتفری صحابہ کرام میں نہیں پڑی، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، انہوں نے فوراً مسلح سنبھال لیا۔ عمر شدید زخمی ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نماز اپنی مکمل کروائی۔
بالآخر وہ بھی پکڑا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شدید زخمی ہے، ان کو گھر لایا گیا۔ اس دور میں جو حکماء تھے، حکیم تھے، وہ آئے، جیسے کہتے ہیں جو جو مرد کے لیے دعا کی، مرد بڑھتا گیا۔ صحابہ بھی سمجھ گئے، عمر بھی سمجھ گئے۔ عمر بن خطاب نے یہاں پر چند وصیتیں کی، اللہ اکبر، چونکہ 20-21 منٹ مکمل ہو گئے۔ کوشش تو میں نے بڑی کی تھی کہ یہ واقعہ میں شہادت کے حوالے سے بھی چند باتیں عرض کر دوں، لیکن وقت نے اجازت نہیں دی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے 10-15 منٹ پہلے اسی عنوان پر گفتگو کروں گا، پھر انشاءاللہ شہادت امام حسین کے عنوان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔